دو بندے آئے ہیں اینڈ دے اوور پاورڈ دا مین ہو آر آؤٹ سائڈ اور دے شاٹ ہم. 5 گولیاں لگی تھیں انہیں اور وہ شہید ہو گیا. اب تک کی خبر کے مطابق ڈاکٹر فاروق جب اپنے کلینک میں کھانا کھا رہے تھے ڈاکٹر محمد فاروق ایک اسلامی اسکالر تھے جو اعتدال پسند اسلام پر یقین رکھتے تھے. ان کا ماننا تھا کہ تعلیم، جمہوریت، انصاف، امن اور تبادلہ خیال ہی مسلم امہ کی سربلندی کا واحد حل ہے. ڈاکٹر محمد فاروق سوات یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نامور مصنف اور کالم نگار بھی تھے جن کا شمار پاکستان کے معروف دانشوروں میں ہوتا ہے. مذہبی اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ماہر ٹی وی میزبان اور اعلیٰ درجے کے ماہر نفسیات بھی تھے. وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کو برا سمجھتے تھے اور اس کی مذمت کرتے تھے. میرا اور فاروق خان ہم دونوں کلاس فیلوز بھی تھے. ایک جگہ ڈاکٹر بنے، ایک جگہ پڑھے، ایک جگہ اسپیشلائزیشن کی. وہ شروع سے ہی اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ بہتری چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ چھوڑ دو، جو ڈیو لا پروسیس ہے وہ ہونے دو، اور ریونج جو ہے یہ ایک نیگیٹو جذبہ ہے، اس کو تم یوز کرو پازیٹیو کاموں کے لیے. 2 تاریخ کو وہ شہید ہوئے اور 4 تاریخ کو انہوں نے سوات یونیورسٹی کا افتتاح کرنا تھا. تو اس دن ان کی بہت یاد آئی. ابو گارڈز نہیں رکھتے تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اف دے کم فار می، تو چلو میں اکیلا ہوں تو they'll come with guns. اگر میرے پاس گارڈز ہے تو they'll come with a bomb. اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اور بھی چلا جائے. مجھے کال آئی تھی سلیم صافی صاحب کی، جنہوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب فون نہیں اٹھا رہے. بائی دیٹ ٹائم آئی ہیڈ انڈرسٹوڈ، کیونکہ ان کی جو مصروفیات تھی اور اسپیشلی ان کی جو ریلیکٹنس تھی سیکیورٹی رکھنے کو، تو اٹ واز ویلکمنگ این اٹیک. بٹ ہوا اس دن پھر اینڈ ٹریجکلی ہی لاسٹ ہز لائف. یہ سب کچھ پچھلے 15-20 سال سے فاروق خان کے لیے سب کچھ تیار ہو رہا تھا. مجھے جب انہوں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ فاروق بیمار ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایکسیڈنٹ کیا ہے. مگر میں سمجھ گئی. میں نے کہا مار دیا اس کو. یہ میرا ری ایکشن تھا. میں نے کہا کر لیا انہوں نے اپنا کام. ہم نے تو اپنی FIR اللہ کے پاس درج کرا دی. بس اب خدا منصف بھی ہے اور قادر بھی ہے، اب اس کی مرضی جو وہ کرے. میں بہت کمزور عورت تھی اور بہت زیادہ کلنگنگ قسم کی پرسنالٹی. مجھے اکیلا چھوڑ دیا. اب صرف اس آرزو میں جی رہی ہوں کہ اس دنیا میں ان سے ملاقات ہوگی جو کبھی علیحدگی نہیں ہوگی.